لیکن وہ صحابہ تھے نا، وہ جانتے تھے کہ یہ عام بشر نہیں ہے. حضور اٹھ پا، حضور نے چلو، اور جب گئے تو کسی نے نہیں کہا کہ حضور وہ پاگل ہو گیا. آقا علیہ السلام اونٹ کے قریب گئے، اونٹ حضور کے قریب آیا، اور جب حضور کے قریب آیا تو اس نے سر جھکا دیا. سرکار نے اس کا جو وہ سہلانا شروع کیا، اور جب حضور سہلا رہے تھے تو اس کی آنکھ سے آنسو جا رہے تھے. یہ میرے نبی ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھیں، دلائل النبوہ اٹھا کر کے دیکھیں، اس طرح کے بے شمار واقعات آپ، یعنی جن کی شفقتیں پاگل اونٹوں کے ساتھ بھی ہوں. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہے. اللہ اکبر. اور جو مسلمان جو نہیں تھے، جو غیر مسلم تھے، ان کے ساتھ حضور کا سلوک کیا تھا، وہ اینڈ پر اب بات پوری کرتا ہوں. یعنی اس کا مطلب ہمیں سب کے ساتھ اچھا سلوک. اور آپ کہتے ہو کہ اگر دوسرے اپنے ساتھ برا سلوک کرے تو کیا کریں؟ یہی تو ہے بھائی، جو اپنے ساتھ اچھا سلوک کریں آپ بھی اچھا کریں، یہ تو بدل ہو گیا. لیکن آپ کے ساتھ کوئی برا کرے پھر آپ اچھا کریں، یہی تو اسلام ہے. واہ 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 واہ. یہ اسلام. اچھائی کو لوگ دیر سے مانتے ہیں، دیر تک مانتے ہیں. جیسے ابھی دنیا بھر کے اندر لوگ بھڑکاؤ بھاشن کر رہے ہیں، دنیا بھر میں کر رہے ہیں. میں نے دنیا کے بھر کے کئی لوگوں کی سیاسی، دنیا بھر کے، ایک ملک کی بات نہیں، دنیا بھر کی کئی دنیا بھر کے سیاسی لیڈروں کی تقریر سنی. وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار دیں گے. تو مسلمان جذبات میں آتے تھے. میں نے کہا بھائی وہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار دے اور ان کو دینے دو. آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار مت دو، آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دو. آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دو. وہ کچھ بھی کریں، آپ پڑھاؤ لکھاؤ. اس کی وجہ بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار آئیں گے نا تو دنیا جب وہ قتل اور غارت گری کا اڈا بن جائے گی. اور اگر ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیا تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی. ہمارے نبی رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، دنیا کو برباد کرنے نہیں آئے تھے، دنیا کو آباد کرنے کے لیے آئے. اب دیکھیے غیر مسلموں کے ساتھ اللہ کے رسول کا سلوک کیا ہے. وہ سن لیں اور پھر بات پوری ہوتی ہے. اور وہ بھی وہ نارمل سے غیر وہ لوگ نہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ جو حضور کے دندان شہید کر رہے ہیں. دندان یعنی دانت، حضور کے دانت کے آگے کا جو پورے دانت نہیں. یہاں بھی چونکہ تھوڑا ہمارے عوام بھائی ہوتے ہیں تو تھوڑا تفصیل سے سمجھانا پڑتا ہے. حضور کے جو احد میں دانت جو شہید ہوئے تو پورے دانت نہیں ٹوٹے حضور کے، یہ غلط فہمی ہے. حضور علیہ السلام کے دانتوں کا یہ نیچے کا کنارہ، یہ کنارہ جو ہوتا ہے، یہ جو دانت ہوتے ہیں آگے کے، اس کو قاری لوگ ثنایا علیہ کہتے ہیں اور ہم آگے کے دو دانت کہتے ہیں. تو یہ کنارے کا حصہ شہید ہو گیا. تو اب ایک میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ سید اگر دانت شہید ہوئے اور تو کہتا ہے کہ حضور کے حسن میں کوئی کمی نہیں تھی، تو دانت جب شہید ہوئے تو یہ دانت تو 3 ہجری میں شہید ہوئے. اس کے بعد حضور علیہ السلام 7 سال تک اور حیات رہے، تو پھر یہ دانت شہید ہوئے تو پھر حسن میں تو کمی آ گئی. اور میں نے کہا نہیں آئی. تو بولے میں کہا وہ کیسے؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ اگر پترے کو تو تھوڑا سا کاٹ دے تو اس میں عیب ہوگا، لیکن کانچ کو تو ہلکا سا چھانٹ دے تو چھٹنے کے بعد اس کی چمک اور بڑھ جائے گی. تو حضور کے جو دندان مبارک تھے جب وہ کنارے شہید ہوئے تو چمک اور بڑھ گئی. اور کتنی بڑی چمک بتاؤں، جب حضور علیہ السلام مسکراتے تھے تو ایسی روشنی پھوٹتی تھی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میری سوئی ایک رات گم ہو گئی اور حضور نے مسکرایا تو حضور کے دانتوں سے ایسی روشنی نکلی کہ میں نے گم شدہ سوئی کو اٹھا لیا. یہ چیز جب گم ہوتی ہے تو اس کو ڈھونڈا جاتا ہے، اٹھایا نہیں جاتا. لیکن وہ کیا فرماتی، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عالمانہ ادیبانہ ندرت ہے. فرماتی ہے کہ میں نے گم شدہ سوئی کو ڈھونڈ نہیں لیا، کیا کیا؟ اٹھا لیا. میں نے اٹھا لیا. مطلب مسکرانے سے روشنی کتنی پھوٹی ہوگی کہ وہ سوئی چمک گئی، پورا کمرہ چمک گیا اور گم شدہ سوئی کو ڈھونڈنا نہیں پڑا بلکہ انہوں نے جسٹ اٹھا لیا. اور میرے امام پھر یہاں گنگنانے لگے، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. تو اللہ اکبر. دندان شہید کیے، حضور کی سواری سے حضور کو ڈھکیلا، گھٹنے پورا جسم لہو لہان ہو گیا، پورا جسم سے خون رستا تھا اور اتنا خون نکلا کہ بظاہر نہ چل سکے. بظاہر بتقاضے صحابہ اٹھا کر لے گئے.
اور صحابہ کو غصہ تھا کیونکہ جو حضور کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، جب حضور کے کو لہو لہان دیکھا تو تڑپ گئے اور چاروں طرف سے حضور کو گھیر لیا. حضور آپ ان کے لیے بد دعا کریں، ہلاکت کی دعا کریں، سب برباد ہو جائے، سب برباد ہو جائیں. اب بتائیں اگر حضور ہلاکت کی دعا کر دے تو کیا ہوتا؟ سب برباد ہو جائے. لیکن قربان حضور نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ ان کو معاف کر. کس کے لیے؟ جان کے دشمن ہے اور کوئی مسلمان نہیں. اللہ انہیں معاف کر دے، یہ مجھے نہیں جانتے، جس دن جانیں گے میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. جس دن اللہ کے رسول مکہ فتح ہوا ہے، فتح مکہ کے دن جب مکہ المکرمہ میں تھا، ایک بات میں لوگوں سے کہتا ہوں جی، آپ جو باتیں مجھ سے سن رہے اخلاق کی، یہ آپ سیاسی اسٹیج سے بھی سنتے ہوں گے جی، اور بھی جگہ سنتے ہوں گے. دیکھو بات کرنا کمال نہیں جی. ہمارے نبی میں اور دوسرے قائدین میں فرق یہ ہے کہ لوگ صرف بات کرتے ہیں، لیکن بات کرنے والے کی جب اپنی ذات پر بات آتی ہے تو پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، اخلاق کی باتیں اتنی کی کہ میں تو انہیں خضر راز سمجھنے لگا، لیکن ذرا سا دھکا لگا تو تب مجھے پتا چلا کہ تیرا بھلا و مسافر کو لوٹنے والے تو ہی لٹیرا نکلا، خضر راہ بننے. دھکا لگنے پر آپے سے باہر ہو گئے. بڑے بڑوں کو دیکھا. لیکن یہ بات اخلاق کی بات دنیا کر رہی ہے، مجھے انکار نہیں ہے، لیکن اسی لیے ہمارا چیلنج ہے کہ وہ لا کے دکھاؤ جو اخلاق کی بات بعد میں کرے، پہلے کر کے دکھائے. حضور نے کر کے دکھایا ہے. اور بہت ساری کتابوں کے اندر آپ کو بڑے بڑے سائنسداں، ٹیچر، ڈاکٹر، انا فلا سب کی زندگی کے اندر اچھی باتیں ملے گی، لیکن اپنی ذات کی جب بات آتی ہے تو وہاں کوئی عمل دکھائی نہیں دیتا الا ماشاءاللہ. لیکن یہ میرا نبی اور صرف میرا نبی، یہ ہمارا نبی ہے. فتح مکہ کے دن جب داخل ہوئے 10,000 کا لشکر لے کر، 10,000 لوگ کم ہوتے ہیں، 10,000 کا لشکر لے کر کس شان سے داخل ہوئے پتہ ہے؟ شاہانہ شان سے نہیں، فاتحانہ شان سے. اور فاتحانہ شان بھی کیا تھی؟ تواضع، قدم چوم رہی تھی، انکساری ماتھے کا جھومر تھا. جس اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے اتنا سر جھکایا تھا اور استغفار کر رہے. اللہ اکبر. اللہ کا نبی سید المعصومین استغفار کرتے ہوئے مکے میں داخل ہوا ہے، استغفار کرتے ہوئے، اور اتنا سر جھکایا ہے شکر کے طور پہ کہ سیرت نگار لکھتے ہیں حضور کی پیشانی اونٹ کے کچاوے کو چھو رہی تھی. جس صحابی کے ہاتھ میں اللہ کے رسول نے پرچم دیا تھا، جھنڈا، جو جھنڈا دیا تھا، وہ صحابہ سب کے سب جذبات میں تھے. ہمارے کپڑے اس مکے میں پھاڑے گئے تھے، ہمارے بچوں کو مارا گیا تھا. یہی مکے والے جنہوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، یہی مکے والے جنہوں نے ہونٹ کاٹے تھے، رسول اللہ کے چچا کے کان کاٹے تھے، زبان کاٹی تھی، اور رسیوں میں پرو کر کے گلے کا ہار بنا کے پہنا تھا، کانوں میں پہنا تھا، بازوؤں میں باندھا تھا. اللہ اکبر. رسول اللہ کی امی جان کی قبر کو اکھاڑنے کی بات کی گئی تھی. انہی مکے والوں نے کی تھی کہ محمد عربی کی امی ابوا میں ان کا مزار ہے، چلو ان کا لاش کھود کر کے نکال لو، اور جب ہمارے قیدی لوگ ان کے یہاں پکڑے جائیں گے تو ہم کہیں گے آمینہ کا لاشا لے لو اور ہمارے قیدی واپس کر دو. یعنی یہ بات تک کہی. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، سب نام سیرت میں لکھے ہوئے، میں کسی کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن بات غور فرمائیں. ہمارے یہاں جو ایمان لے آئے، رسول اللہ نے جن کو معاف کر دیا، ہم ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کرتے برائی کا. لیکن جو کفر پر مرے جہنم میں گئے، بہرحال وہ جہنمی کتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے. رسول اللہ کی امی جان کے بارے میں بہرحال پھر انہی میں سے کسی نے مشورہ دیا ایک قبر کھودنے کا سلسلہ شروع نہ کرو. تم حضور کی امی کی قبر کھودو گے پھر تمہارے مردے بھی کھودے جائیں. لیکن ایک بات یہاں مجھے بہت اچھی سمجھ میں ہے، اس کا مطلب مکے کے دشمنوں کو بھی یہ یقین تھا کہ حضور کی امی کے وصال کو 50 سال سے زائد کا عرصہ بیت گیا، تو قبر کھودیں گے تو جسم سلامت ہے. تبھی تو کھودنے کی اور نکالنے کی بات کر رہے تھے. توجہ تو کریں. کلمہ نہ پڑھ کے وہ 360 کے مشرکین کو بھی حضور کی امی کے بارے میں یہ، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ ہم جو کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے. یہی تو بات ہے نا، یہی بات ہے. یعنی وہ مشرکہ نہیں تھی، وہ مشرکہ بات، یہ بات الگ ہے، عنوان بھی الگ ہے. تو بہت تو یہ انہوں نے یہ سب کیا ہے.
انہوں نے کیا کمی کی ہے؟ آخری میں اللہ کے رسول کو بھی نکالا، حضور کی 2 بیٹیوں کو طلاق دیا، 3 سال تک کے رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ شعب ابی طالب میں پورے خاندان کو قید رکھا، رسول اللہ کے گھر کے بچوں کو جو وہ پتیاں درخت کی کھانے پہ مجبور کیا، اونٹ کے چمڑے جلا کر کے پینے پہ مجبور کیا، یہ ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا۔ کیا کم کیا انہوں نے؟ کیا کیا بتائیں؟ طائف میں کیا کیا، پھر اس کے بعد بدر میں کیا کیا، احد میں کیا کیا، خندق میں کیا کیا، کوئی کمی چھوڑی؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کوئی کم صدمے تھے مکے والوں کی؟ جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ جذبات میں کہنے لگے آج کا دن بدلے کا دن، ہم بدلہ لیں گے۔ ایک صاحب نے کہا کیا ایسا ہوگا؟ حضور کو روک کرے کہا یہ تمہارے صحابی کیا کہہ رہے؟ دیکھو کیا کہہ رہے؟ کہا یہ کہہ رہے بدلے کا دن ہے۔ حضور نے ان سے جھنڈا لے لیا، کہا آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معاف کرنے کا دن۔ اور ان سے جھنڈا، حالانکہ انہوں نے تو جذبے میں حضور کی محبت میں کہا تھا، جھنڈا ان سے لیا، کوئی کہے گا کہ سزا دی، لیکن کیا پیاری دی، جھنڈا ان سے لیا اور لے کر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا، تاکہ یہاں بھی دل نہ، رحمت للعالمین کی شان رحمت للعالمین ہی دیکھیں کہ دوستوں کی بھی تعریف کر رہے تو کس شان سے۔ ان سے جھنڈا لیا اور ان کے بیٹے کے ہاتھ میں کہا آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ اور اس کے بعد جب حضور پہنچے تو مکے کا ہر مالدار اور ہر فرد کہہ رہا تھا حضور میرے گھر میرے گھر میرے گھر۔ آقا علیہ السلام کسی کے گھر نہیں گئے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا رشتہ داری کا احترام، جو ساری انسانیت سے پیار کرتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام اس مکے میں بہت غریب خاتون مولائے کائنات کی سگی بہن سیدہ ام ہانی کے گھر گئے، اور دیکھیں چچا کے بیٹی کو عزت بخشی، لیکن پتہ ہے جب ام ہانی کے گھر اترے ہیں تو ام ہانی کو یقین بھی نہیں تھا کہ حضور میرے گھر فتح مکہ کے دن اتریں گے۔ جب اترے تو حضور کو بھوک لگی تھی، فاتح مکہ جب بہن کے گھر اترتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ ام ہانی کہتی ہے کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے، روٹی کے سوکھے ٹکڑے چند رکھے ہوئے ہیں، اگر کہوں تو پیش کر دوں۔ اور میں لاؤ، فاتح مکہ نے فتح مکہ کے دن جو کھانا کھایا ہے وہ روٹی کے سوکھے ٹکڑے تھے، ورنہ جاؤ ملک فتح کرنے والوں کی زندگی پڑھ لو۔ آج جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، جب وہ کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو دیکھو انہوں نے کیا کیا۔ انگریزوں نے جب ہندوستان پہ حملہ کیا تو کیا کیا؟ انگریزوں نے کیا کیا؟ اسی طرح اور لوگوں کو دیکھو، جو بھی ملک کو جو فتح کرنے گیا عورتوں کو چھوڑا، آبروئیں لوٹی، کیا نہیں کیا لوگوں نے؟ یہ بات دہرانے کی نہیں ہے، لیکن فاتح مکہ 10,000 کا لشکر لے کر جب جاتے ہیں فرماتے خبردار کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ حضور مکے میں تھا، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، کوئی کسی کو پکڑے گا نہیں، کوئی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور اللہ اکبر کوئی کسی بڈھے پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اس کے بعد حضرت عباس آئے اور آنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ، ابو سفیان ہمیشہ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے رہے، لیکن ابو سفیان کے بارے میں آپ بڑے دل والے ہیں، وہ سب سے بڑا دشمن ہے آپ کا، آپ اس کے بارے میں کوئی اچھی بات کہہ دیں، یہ تو آپ کی شان ہی ہے نا آقا، اچھی بات کہہ دیں حضور کام بن جائے گا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اب دیکھو جنگ بدر ابو سفیان کی وجہ سے، جنگ احد ابو سفیان کی وجہ سے، جنگ خندق ابو سفیان کی وجہ، جنگ خیبر جو وہ یہودیوں کے ساتھ ہوئی تو اس کا میٹر الگ ہے، لیکن یہ جو جتنی بڑی جنگیں ہوئی سب میں ابو سفیان قیادت کرتے رہے۔ ٹھیک ہے بعد میں وہ ایمان لائے، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، لیکن سیرت کا یہ پہلو بیان کرنا تاکہ آپ کو حضور کی سیرت سمجھ میں آئے۔ یہ ساری جنگوں کی قیادت ابو سفیان نے کی، لیکن مکہ فتح ہوا تو بولو پہلا ٹارگٹ کون ہونا چاہیے تھا؟ پہلا ٹارگٹ کون ہونا چاہیے تھا؟ اللہ اکبر ابو سفیان۔ لیکن یہ میرا نبی ہے اور صرف میرا نبی ہے جو سب سے بڑا دشمن تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو میں امان دیتا ہوں، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے میں اس کو بھی امان دیتا ہوں۔ یہ تاریخی جملہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر۔ اور آپ کو لیکن پھر فرمایا مگر 3 لوگ ہیں، اب سن لیں، 3 لوگ ہیں، یہ تینوں جہاں نظر آئے،
ان کو قتل کر دینا. بات اب آ گئی ہے تو پوری کر دو. یہ 3 لوگ ہیں, ان تینوں کو یہ 3 جہاں نظر آئے, ان کو جان دی جائے قتل. نمبر 1 وحشی, امیر حمزہ کا قاتل. نمبر 2 اکرمہ, ابو جہل کا بیٹا. نمبر 3 ہندا, زوجہ ابو سفیان. یہ 3 دکھے انہیں قتل کرنا. اب ہندا تو اس لیے بچ گئی کہ کہا ابو سفیان کے گھر میں جو چلا گیا وہ امن میں ہے, اس کو کچھ نہیں ہوگا, تو چونکہ وہ ان کی بیوی تھی تو وہ بچ گئی. اس کے بعد اکرمہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے, وہ چلے گئے مکہ چھوڑ کر, بھاگ گئے سے میں رجوع کرتا ہوں. ٹھیک, حالانکہ سیرت کا پہلو ہے, لیکن بہرحال بعد میں کوئی ایشو نہ بنے, بہت ہمارا مسلک ادب ہے. بعد میں وہ ایمان لائے, صحابی ہوئے, اور ایسے صحابی ہوئے کہ انہوں نے بہت جنگیں لڑی. میں پھر کہتا ہوں, ایمان لانے سے پہلے جس نے جو کیا حضور نے معاف کر دیا. حضور نے جس کو معاف کر دیا, ہماری جس کو حضور معاف کر دیا, ہم کون ہوتے حساب لینے والے؟ جس نے کلمہ پڑھ کے صحابیت ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارا مسلک ہمارے بزرگوں کا مسلک ہے اور کچھ نہیں. تو بہرحال وہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے. مکہ چھوڑ کے وہ چلے گئے. ہندا ابو سفیان کے گھر میں محفوظ ہوگی. بچے وحشی. وحشی کو کسی نے کہا, وحشی کہ تمہارے بارے میں اعلان ہے کہ تم جہاں دیکھو تمہیں قتل کر دیا جائے. وہ وحشی بہادر آدمی تھا, چھوٹی چھوٹی آنکھیں, اور حبشی تھے وہ. تو وحشی نے کہا کہ میں کسی اور کے ہاتھوں سے مروں, اس سے اچھا ہے کہ میں محمد عربی کے ہاتھوں ہی سے مارا جاؤں. تو رہتی دنیا تک کہ میرا نام ہوگا کہ وحشی کو انہوں نے قتل کیا. تو وحشی حضور کے پاس چلے گئے ڈائریکٹ. حضور جو ہے وہ تشریف فرما تھے, جا کے کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد پہلا سوال کیا. پہلا سوال, کون؟ وحشی. وحشی کے بارے میں بتا دوں, یہی وحشی ہے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا اور ان کا سینہ بھی کاٹا تھا, سینہ چیرا تھا. سینہ چیر کر کے کلیجہ نکالا تھا. کلیجہ نکال کے خاتون کے ہاتھ میں دیا تھا, ایک عورت کے ہاتھ. اس نے جب وہ ایمان نہیں لائی تھی, اس نے چبایا, کچا چبایا تھا, اور چبا کر کے تھوکا تھا. کان کاٹے تھے, ناک کاٹی تھی, ہونٹ کاٹے تھے, زبان کاٹی, یہ سب کچھ کیا تھا وحشی. یعنی حضور علیہ السلام اس شہادت پر اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی تھی, بہت روئے تھے, اور بہت صدمہ تھا اللہ کے رسول علیہ السلام, بہت صدمہ. ابھی اس صدمے کا احساس آپ کو ہوگا, ابھی میں جو سیرت بیان کر رہا ہوں, لیکن ساتھ میں ان کے اخلاق بھی, اور پھر ان کو جو صدمہ ہوا وہ بھی. فرماتے تھے کہ اگر مجھے جو ہے وہ ان کے حضرت امیر حمزہ کے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں حمزہ کی لاش کو یہی چھوڑ کے چلا جاتا, کھلی چھوڑ کے چلا جاتا. اور حضرت امیر حمزہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس وقت کے حالات یہ تھے کہ ان کو کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا. بہن نے 2 دوپٹے لائے تھے, سرکاری صفیہ نے, اور 2 دوپٹے لا کے کہا تھا کہ آقا یہ میرا بھیا حمزہ شہید ہوا ہے اور اس کے کفن کے لیے مسلمانوں کے پاس کپڑا نہیں ہے, تو یہ 2 دوپٹے ہیں, وہ اس میں کفنا دیجئے. اس میں سے بھی سرکار نے فرمایا تھا کہ حمزہ کی بہن میدان میں ہے تو وہ انتظام کفن کر چکی, لیکن میرا ایک اور بھی صحابی ہے, پہلا مبلغ مدینے کا, جسے دنیا مصعب ابن عمیر کہتی ہے. میری محبت میں پورا خاندان چھوڑا, آج اس کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے, تو کیا میں ایک دوپٹہ اس کو بھی دے سکتا ہوں؟ تو سرکار صفیہ نے کہا تھا آپ مالک و مختار ہیں, اب میری طرف سے کوئی قید نہیں, آپ جس کو چاہیں دے دیں. تو فرمایا تھا کہ لے جا کر ایک حمزہ پہ ڈال دو اور ایک مصعب پہ ڈال دو. صحابہ گئے اور روتے ہوئے واپس آئے اور کہا یا رسول اللہ, وہ دوپٹے اتنے چھوٹے ہیں کہ سر چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے, اور پیر چھپاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے, اب بتائیں کیا کریں؟ تو میں سر چھپا دو اور پیروں پر ازخر نامی گھاس ڈال دو. اور بعد میں حضرت امیر حمزہ کا جسم جب کھلا ایک دور میں نہر کی کھدائی میں, تو جہاں حضرت حمزہ کے زخم تھے وہاں حضرت حمزہ نے ہاتھ رکھا ہوا تھا, اور وہ ہاتھ رکھ کر کے سوئے تھے. شہادت کے بعد برسوں بعد, تقریباً 50 سال کم و بیش کے بعد قبر کھلی تھی ان کی, اور بھی شہیدوں کی قبر کھلی تھی, اور جب ہاتھ ہٹایا گیا تو تب بھی تازہ خون نکلا تھا, اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے پھر قرآن کی وہ پیشین گوئی کا منظر دیکھا تھا, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اصل میں یہ آیت
شہدائے احد کے لیے ہی نازل ہوئی ہے، لیکن حکم قیامت تک اس کا عام ہے۔ تو وحشی جب کھڑے ہوئے سامنے تو کہنے لگے کہ کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ پہلا جملہ، ہوشیار آدمی، اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ حضور علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، تو کون ہے؟ کہ میں وحشی ہوں، حمزہ کا قاتل۔ مسلمانوں یہ تاریخ ہے میرے، اسلام کی تاریخ ہے یہ، رحمت للعالمین۔ فاتح مکہ اشارہ کرتے تو وحشی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن کوئی دیکھے نا، لوگ انصاف اور اخلاق کی بات بہت کرتے ہیں، لیکن یہ اخلاق کریمانہ، انک لعلی خلق عظیم۔ میرے آقا سے جب وحشی نے کہا چچا کے قاتل نے، صرف قاتل نہیں، کان ہاتھ ناک جو میں نے ذکر کیا، تو کہا کہ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ ایک لمحے میں کہا بالکل معاف کر دیں گے، معاف کر دیں گے، ایک شرط ہے، کلمہ پڑھ لو، معاف کر دیں گے۔ وحشی تھا، وحشی نے کہا کلمہ پڑھ لوں گا تو آپ معاف کر دیں؟ کہا ہاں معاف کر دوں۔ کہا آپ معاف کریں گے تو کیا آپ کا اللہ بھی معاف کرے گا؟ تو میں ہاں، اگر میں معاف کر دوں گا نا تو میرا اللہ بھی معاف کر دے گا۔ پھر وحشی نے کہا آپ معاف کریں گے اور آپ کا اللہ معاف نہ کرے تو میں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، میں معاف کروں گا تو میرا اللہ بھی معاف کر دے گا۔ وحشی نے کہا اگر معاف نہ کرے تو؟ میرے آقا کریم دریائے کرم جوش میں آیا، اور وحشی تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرضیاں لگائیں گے، اور جب تک تجھے معاف نہیں کیا جائے گا تب تک عرضی لگاتے رہیں گے۔ اندازہ فرمائیں، یہ میں نے مفہوم پیش کیا، اور وحشی کو معاف کیا، اور معاف کرنے کے بعد فرمایا وحشی بیٹھ۔ اب یہ منزل آتی ہے حضور کے کریمانہ اخلاق کی اور صدمے کے اظہار کی۔ وحشی بیٹھ اور بتا میرے چچا کو تو نے کیسے قتل کیا تھا؟ اور جب وحشی نے بتایا کہ وہ لڑ رہے تھے، بڑے بہادر تھے، میں پیچھے سے گیا تو لڑتے ہوئے وہ جھکے کسی کو مارنے کے لیے، تو ان کا یہ حصہ جو زرہ تھی وہ کھل گیا، اور میں نے چونکہ نشانہ باز ہوں تو میں نے نشانہ مارا، جیسے میں نے نشانہ مارا تو ان کا پیٹ کٹا۔ پیٹ کٹنے کے بعد بھی انہوں نے بڑھ کر مجھ پہ حملہ کیا، لیکن چونکہ پیٹ اتنا کٹ چکا تھا کہ وہ جھکے، اور جب وہ جھکے تو پھر میں ان کے سینے پہ چڑھ گیا، اور پھر میں نے ان کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد ناک کاٹا، کسی کے کہنے پہ کان کاٹا، ہونٹ کاٹے، اور سینہ کاٹ کے کلیجہ نکالا۔ آقا علیہ السلام اتنا روئے، بہت روئے، صحابہ بھی روئے، اور اس کے بعد فرمایا وحشی اللہ تجھے معاف کرے، لیکن سن آج کے بعد میرے سامنے مت آ۔ اس لیے نہیں نفرت ہے، انتقام، معاف تو کر دیا سامنے، کہا جب تم سامنے آؤ گے نا تب تک مجھے میرے چچا حمزہ کی شہادت یاد آئے گی، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، میرے سامنے مت آنا۔ پتہ اس اخلاق کا کیا اثر ہوا؟ وحشی پکے مسلمان بنے، اور اس کے بعد جب حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، وہ پوری زندگی اس تجسس میں رہتے تھے کہ مجھ سے بہت بڑا ایک صدمہ میرے دل پہ کہ میں نے حضور کے چچا کو شہید کیا، حضور کے چچا کو شہید کیا۔ جب میں مسلمان نہیں ہوا تو حضور اب میں اتنا بڑا کام کر دوں کہ میں اس کا کفارہ ادا کر دوں۔ تو جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تو مسلمان جب یمامہ کی جنگ میں شریک ہوئے تو یہ خود بھی گئے اور نشانے باز تھے، اور جب مسلمہ کو ڈھونڈنے لگے اور جب جنگ کا بازار گرم ہوا تو اس کو پکڑ کر کے اس کے سینے پہ پیر رکھا، اور اس کے سینے میں خنجر ڈالنے سے پہلے اللہ سے کہا اللہ جب میں مسلمان نہیں تھا میں نے اپنے زمانے کے بہت اچھے آدمی کو شہید کیا تھا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میں اپنے زمانے کے سب سے بدترین آدمی کو قتل کر رہا ہوں، مولا اس قتل کے عمل کو اس شہید کرنے کے عمل کے لیے کفارہ بنا دے اور مجھے معاف کر دے۔ یہ حضرت لیکن حضور علیہ السلام کی سیرت یہ ہے، اخلاق یہ ہے۔ مسلمانوں آؤ سیرت مصطفیٰ پڑھو، سیرت مصطفیٰ کو عام کر، سیرت پر عمل کرو۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، سرکار امیر حمزہ کی شہادت کے صدقے باپو کو شفا دے، اور تمام اہل ایمان جتنے بیمار ہیں سب کو اللہ میری والدہ کو بھی شفا دے، شفاء کاملہ واجدہ عطا فرمائیں۔ برسوں کے دن دادا باپو کا چہلم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے
کروٹ کروٹ اللہ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام